رسول دنیا سے چلے گئے. خدا کی قسم مظلوم ترین ہستی کائنات میں رسول خدا اور امیر المومنین ہے. اول مظلوم بخدا امیر المومنین. یعنی کہ جب روایتیں پڑھتا ہے انسان دیکھتا ہے تو امیر المومنین یعنی کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے. نہج البلاغہ پڑھو دیوانے ہو جاؤ گے, سمجھ میں نہیں آئے گا ہوا کیا. زیارتیں پڑھو امیر المومنین کی, سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہوا کیا. وہ ہستی امیر المومنین کہ جس سے امام صادق زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فَكُنْ لِي شَفِيًا, اے مولا علی امام صادق فرما رہے ہیں میری شفاعت فرمائیے. اب بچا کیا, کہاں ہم اور تم ہیں کہاں پر. حرم کے چوکھٹ جا کے چوم دو نا, اسی بوسے کو خدا قبول کر لے تو خوشی سے مر جائے تو انسان کم ہے. کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین درک کرو اس محبت کو, اپنے وجود میں اتارو, اپنے خون میں اتارو, اپنی اولاد کو منتقل کرو امیر المومنین کی محبت کو, کہ کس طرح سے ولایت کے ذریعے تمہاری اولاد پروان چڑھے. اپنے بیوی بچوں کو اشربوا فی قلوب اولادکم حب علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کی محبت کو اپنے بیوی بچوں کے دل میں رکھو مت. مولانا انڈیلو ڈالو اپنی محبت علی بن ابی طالب کو. اور کل کی بات, جس طرح سے عزاداری ہماری اور تمہارے شہر کی جا رہی ہے نا, سب سے پہلا نقصان جو پہنچے گا حب علی بن ابی طالب کو پہنچے گا. اس کے ساتھ جو نقصان پہنچے گا مولا حسین کی عظمت کو پہنچے گا. اگر عزاداری میں گریہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ کسی کے لیے ہو, علی بن ابی طالب بہت غیور ہے, نجاست کو قبول نہیں کرتا. علی بن ابی طالب کو صرف اپنے بچوں کا اور ان کے بچوں کے ساتھ جو وفادار تھے ان کا گریہ چاہیے. خدا کو رسول خدا کے بچوں کا گریہ چاہیے. خدا کو فاطمہ زہرا کے مصائب پر گریہ چاہیے. کسی اور کو مت ملاؤ مجلس حسین ابن علی میں. سمجھو اس بات کو, اسی محبت کی وجہ سے تمہاری ولادت پاک ہوئی ہے. سمجھو اس بات کو. یہ چھوڑو ان سب باتوں کو. حسین زمان علی زمان, حسین زمان علی زمان حضرت حجت ابن الحسن ہے. یہ بات یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے, یہ بات اصول کافی کے خلاف ہے, یہ بات قرآن مجید کے خلاف ہے. ابو الفضل عباس کو امام حسین نے علی زمان نہیں تھا. جرت پیدا کرو, جرت. لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا میں. جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں خاموشی سے چپل اٹھاؤ, پہنو اور نکل آؤ. طہارت جتنی طہارت ہو, جیسے ہی زمزم کے ساتھ قطرہ میرا نجاست کا زمزم نجس. سمجھو اس بات کو. یہ جو چیزیں بات آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط چیز ہے. ہمارے عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں کہیں پر فیکٹریاں لگی ہوں, ہر دور میں ایک امام بنانے کو بناتے رہیں. ہمارا پہلا امام اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب, آخری حجت ابن الحسن. سمجھو اس بات کو. پھر اس کے بعد ہمارے مراجع علماء, یہ جو میں نے کہا نا اس کے بعد, یہ وہ بات نہیں ہے جو ہمارے اور تمہارے بعد ہوتی ہے. یہ وہ بات نہیں ہے. نور مطلق ہیں اور مراجع محترم ہیں. انہوں نے ہمیں احادیث ائمہ سے آشنا کیا. مراجع نے, فقہاء نے, مجتہدین نے ہمیں ائمہ کی باتوں سے آشنا کیا. لیکن کہیں پر بھی یہ بات آئے سمجھ لیجیے یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے. اچھا میں غلط کہہ رہا ہوں. کہنے والے سے کہو روایت دکھا دو ذرا کہ جہاں سے یہ جواز نکلتا ہو اس بات کا. یوم کا یوم کی آبا عبداللہ, آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. بھائی اب کسی نے کہا کہ تربت خاک شفا کو بیچا گیا. اب کسی نے مجھے بتایا نیت کیا تھی بیچاروں کی, کیا تھا سچ جھوٹ, میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. یقیناً آپ کو غصہ آئے گا, برا لگے گا, ہم کو بھی برا لگے گا اگر یہ بات اس طرح سے ہو. لیکن اس میں ان لوگوں کو کہنے کا حق نہیں ہے جو کہتے ہیں کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا. آپ تو کراچی کسی بھی گلی کو کہتے ہیں کلو ارض کربلا, تو کراچی بھی کربلا. تو آپ کو اتنے حساس کیوں ہیں؟ کربلا کی مٹی بھی تھی, کراچی کی مٹی بھی کربلا ہے, ہر جگہ کربلا ہے, ہر دن عاشورہ ہے. آپ کو حق نہیں ہے اچھلنے کودنے پھاندنے کا اگر کہیں پر تربت امام حسین بک رہی ہے, کیونکہ کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا. تو پھر کربلا میں رہ کیا گیا؟ عاشور کے علاوہ دوسرے دنوں میں فرق کیا رہ گیا؟ تو یہ بھی کہہ دو کلو رجل امام حسین, ہر مرد امام حسین ہے. نہ کوئی زمین کربلا ہو سکتی ہے, نہ کوئی دن عاشور کا ہو سکتا ہے, نہ کوئی شخص امام حسین ہو سکتا ہے. یہ واضح, یہ عقائد کی بات ہے. یہ میں پولیٹیسائز نہیں کر رہا مسئلے کو, بات کو سمجھو. اور نہ میں کہہ رہا ہوں لڑائی جھگڑا کرو, اپنے عقیدوں کو سیکھو. اس ممبر پہ بیٹھ کے اگر میں بعض مصلحتوں کی خاطر یہ بات بھی نہ بتاؤں تو یہ ممبر ہے کس لیے؟ پھر اگر نسلوں کی تربیت نہ ہو,
حسن، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ قطعاً کسی مرجع کا، کسی عالم کا، کسی ہمارے فقہا میں سے کسی کا بے احترامی نہ ہو. آپ کو کسی مرجع کا فتویٰ پسند نہیں آ رہا، عزادار کو کسی بے احترامی مت کیجیے، برے الفاظ سے یاد مت کیجیے. اس کے پاس اپنے دلائل ہیں، اس نے ایسا فتویٰ دیا جو آپ کو پسند نہیں آ رہا، آپ کو حق نہیں ہے اس کے بارے میں برے لفظ استعمال کرنے کا.